قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ اللہ کے جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تمام مکتب فکر کے لوگوں کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے کہ نور سے مراد نبی، ہمارے اور آپ کے نبی کی ذات کو تصریف کیا گیا ہے، جس کی اکثریت ہے، اور جو اقلیت میں ہے ان کے باپ نہیں مانے تو وہ بیٹا کہاں سے مانے گا؟ نور، کیونکہ نبی کی ذات کو اس زمین پر ایسے بھی لوگ پیدا کیے گئے، ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کیے، جو رسول کے رسالت کا انکار کیے، تو پھر ایسے لوگ بھی پائے جائیں گے جو نبی کے نور ہونے کو تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تو نور سے مراد نبی کی ذات ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن مقدسہ کی ذات ہے۔ عزیزان محترم، خداوند قدوس ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیزان محترم، آئیے حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی وسلم علی صلو علیہ الصلاۃ والسلام بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یقیناً آقا کی میلاد کا یہ مبارک مہینہ ہے، اور اسی ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ کو محسن انسانیت تشریف لائے، اسی مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ کو آقا امام الانبیاء تشریف لائے، اسی ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ کو سرور کائنات تشریف لائے، اسی مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ کو اللہ کے محبوب تشریف لائے۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے پیارے، تو آپ کی حالت کیا تھی؟ عام بچے دیگر حالت میں پیدا ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیش کر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ماؤں کے کوکھ میں بیٹوں کو جلوہ بار فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری سے قبل بے شمار بیٹے پیدا کیے گئے، بے شمار بچیاں بھی پیدا کی گئی، یوں کہنے کہ بے شمار انسان پیدا کیے گئے، لیکن جو طریقہ، جو سلیقہ، جس انداز سے آقا کریم کی تشریف آوری ہو رہی ہے، آپ سے پیش کرنا کسی کا یہ طریقہ رہا ہے، نہ آپ کے بعد کسی کا یہ طریقہ رہا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرا لخت جگر، میرا نور نظر جب میرے شکم سے باہر آیا تو آتے ہی اپنے سر مبارک کو زمین پر ٹیک دیا، یعنی کہ وہ سر کو سجدے میں رکھ دیا، سجدے جیسی اس کی حالت ہو گئی۔ اور میں نے جب کان لگایا تو میرے بچے کے زبان سے، میرے بچے کے منہ سے، میرے لخت جگر کے زبان مبارک سے یہ آواز آ رہی تھی، یہ صدایں آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یعنی کہ جب آقا کریم خاکدان گیتی پہ جلوہ بار ہو رہے ہیں تو پیدائش کے وقت بھی ہمارے نبی نے ہمیں یاد کیا ہے، اور ہم پوری زندگی ہما وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب حبلی امتی کی صدایں بلند کرتے نظر آئے۔ حضرات گرامی وقار، لیکن آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ آج ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ آج ہمارے جینے کے طریقے کیا ہیں؟ آج ہمارے جینے کے سلیقے کیا ہیں پیارے؟ کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ایسے ہیں، یا ہم اپنی زندگی کے کتنے گھنٹے ایسے نکال دیے ہیں جس گھنٹے میں صرف ہم اللہ اور اس کے رسول کا
کریں گے, جن منٹوں میں ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں گے, عزیزان ملت اسلامیہ, الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر پیارے بے شمار لوگ ایسے ہیں, بے شمار لوگ ایسے ہیں, اور اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو لہو لعب میں گزار دیا ہے, جنہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو آنن فانن میں بغیر کسی مقصد کے گزار دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کیونکہ آقا کریم کی جب میلاد ہوئی ہے پیارے تو بے شماروں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے صدقے جنت میں جگہ مل گئی ہے. یہ وہ محفل ہے پیارے کہ جس محفل میں بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں, جس محفل میں بگڑی ہوئی قسمت بھی سنور جاتی ہے. ایسی محفل نہیں ہے کہ جن محفلوں میں لوگوں کی زندگی برباد ہو, ایسی یہ محفل ہے کہ جن محفلوں میں کسی کی زندگی برباد تھی, ایسی محفلوں کا ہی یہ صدقہ ہے کہ ان کا خاندان آباد ہو گیا ہے, ان کی اولاد آباد ہو گئی ہے, ان کے در و دیوار آباد ہو گئے ہیں. یوں کہہ لیں کہ ان کی دنیا بھی آباد ہو گئی ہے, ان کے آخرت بھی آباد ہو گئے ہیں. حضرات گرامی وقار, یہ پاک محفل ہے, غالباً سبھی کو جگہ مل گئی ہوگی. جھوم کر درود پاک پڑھیں, اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مائک اپنے غالباً روز ہے, اگر میری آواز سن رہے ہوں تو اس کا بیس کم کر کے بہت کھینچ رہا ہے, اتنا کھینچ رہا ہے کہ صبح مجھے ہاسپٹل جانا پڑے گا, کیونکہ ابھی پورا مہینہ ہے, ابھی تو شروعاتی ہے, ابتدا ہے. یہ تھوڑا سا اس کا بیس کم کر دیجیے اور اس کی آواز بڑھا دیجیے. جھوم کر درود پاک پڑھیں, اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم. حضرات گرامی وقار, نبی کی تشریف لا رہے ہیں, محسن انسانیت کی آمد ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں تشریف لاتے ہیں, آپ کے آنے کے انداز کیا ہیں, آپ کے آنے کے طریقے کیا ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیوانوں, حضرت سیدہ آمینہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا لحظ جگر, جب میرا نور نظر جب میرے شکم میں آیا, جب حضرت عبداللہ کی امانت جب میرے شکم میں آئی, جب حضرت سیدنا عبداللہ کے پشت مبارک سے نور منتقل ہوتا ہوا, یوں کہہ لیں کہ حضرت آدم سے وہ نور, یاد رکھیں آپ, جب حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کے پتلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات سے بات آئی تو میں بتاؤں, خداوند قدوس نے پتلے آدم کو تیار کرنے سے پہلے فرشتوں کو اکٹھا فرمایا, اور جب تمام فرشتے اکٹھا کر دیے گئے تو رب ذوالجلال نے ابتدا سے انتہا تک کی تمام تر باتوں کو فرشتوں کے درمیان رکھا. میں اپنے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, اس کے بعد آدمیت کی تخلیق ہوگی, فلاں جگہ آباد کروں گا, فلاں لوگ کو پیدا کروں گا, یہ تمام چیزیں پیدا کروں گا. تمام ابتدا سے انتہا تک باتوں کو رب ذوالجلال نے فرشتوں کے بیچ رکھا. ان فرشتوں نے کہا کہ رب ذوالجلال تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی, مولا ہم تو تیری عبادت ہی کرتے ہیں, ہمارے ذمے تو کوئی دوسرا کام بھی نہیں ہے. رب ذوالجلال, عزیزان محترم توجہ کریں, حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے پیش کر آپ کے پتلے مبارک کو تخلیق دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اکٹھا فرمایا اور تمام ابتدا سے انتہا تک کی باتوں کو فرشتوں کے درمیان رکھا. تو ان تمام باتوں کو سننے کے بعد فرشتے کہتے ہیں, مولا تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں. مولا تو نے کسی کو قیام میں کہا ہے, وہ قیام کی حالت میں. مولا تو نے کسی کو رکوع کی حالت دیا ہے, وہ رکوع کی حالت میں. مولا تو نے کسی کو سجدے کی حالت عطا کیا ہے, وہ اسی حالت میں. الہ العالمین, تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو آپس میں بھیڑیں گے, ایک دوسرے کے خون کریں گے, ایک دوسرے کے مال ہڑپیں گے, ایک دوسرے کی عزت اچھالیں
لیں گے, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اٹھا لیں گے, ایک دوسرے کی گلوہ شکایت کریں گے. اے رب ذوالجلال ایسی مخلوق کو کیوں تکلیف بخش رہا ہے؟ الہ العالمین تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں. جانتے ہو پیارے, رب ذوالجلال کیا ارشاد فرمایا, میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. گویا رب ذوالجلال حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پتلا تیار فرمایا. اور جب پتلے آدم یعنی جو خمیر تیار کیا گیا, جس خمیر پر 40 شب و روز یعنی کہ 40 رات اور 40 دن, مؤرخین فرماتے ہیں کہ جب وہ خمیر تیار کی گئی حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پتلے بنانے کے غرض غائب سے, تو اس خمیر پر 40 شب و روز یعنی 40 رات اور 40 دن بارش ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور مؤرخین فرماتے ہیں کہ اس پتلے آدم کے تیار کرنے والی خمیر پر 39 روز غم کی بارش ہوئی اور 1 روز خوشی کی بارش ہوئی. 40 روز غم کی بارش, 1 روز خوشی کی بارش. مومنوں کو دنیا میں غم زیادہ اور خوشی کم اسی وجہ سے. عزیزان محترم, پھر جب پتلے آدم کو تیار کر دیا گیا تو اس میں روح ڈالی گئی. پتلے آدم میں روح ڈالی گئی. جب روح ڈالی گئی تو روح گھبرا کر کے باہر آ گئی. جب روح ڈالی گئی تو روح گھبرا کر کے باہر آ گئی اور کہنے لگی کہ مولا میں اس اندھیری کوٹری میں نہیں جانے والی, مولا میں اس اندھیری کوٹری میں نہیں جانے والی, نہیں چاہنے والی. مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, مجھے بے چینی ہوتی ہے, مولا میں کیسے اس میں رہ جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کاملہ سے پتلے آدم میں پہلے اپنے محبوب کے نور کو پرویا. محبت سے بولے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے پتلے آدم میں اپنے قدرت کاملہ سے خداوند قدوس نے پتلے آدم میں اپنے محبوب کے نور کو ڈالا اور اس کے بعد پھر روح کو ڈالا. اپنے نبی کے نور کو پہلے ڈالا, پھر حضرت آدم کی روح کو ڈالا, اور جب روح وہاں پہنچی تو پھر نبی کے نور کو دیکھ کر کے وہ خوش اور مسرور ہونے لگی. سبحان اللہ. پھر وہ نور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتلے آدم میں ڈالا تھا وہ نور منتقل ہوتا ہوا یکے بعد گرے منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبد المطلب کی پشت مبارک میں, اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ کی پشت مبارک میں, اور پھر آپ کے پشت مبارک سے منتقل ہو کر کے حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ آمینہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے رحم مبارک میں پہنچا. جب وہ نور پہنچا تو سیدہ آمینہ نبی کی ماں فرماتی ہیں کہ جب وہ نور منتقل ہوتا ہوا پشت عبداللہ سے منتقل ہو کر کے وہ نور جب میرے رحم میں آیا, جب میری کوکھ میں آیا, تو اس دن سے ولادت کے دن تک جو عام عورتوں کو ان خاص دنوں میں جو تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے, الحمدللہ ہمیں کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا. جو درد کے طرح کے درد کے جھٹکے آتے ہیں ان خاص دنوں میں, ویسے درد سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا. اور جس دن وہ نور حضرت سیدنا عبداللہ کے پشت سے منتقل ہو کر میرے رحم میں آیا تو اس کے بعد میں جس اور جاتی وہ اور خوشبو سے معطر ہو جاتا. سبحان اللہ. جس اور میں جاتی وہ ایریا خوشبو سے معطر ہو جاتا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت سیدنا عبد المطلب بھی تفتیش فرماتے ہیں, نبی کی دادی بھی تفتیش فرماتی ہیں کہ اے آمینہ تم نے کون سی ایسی خوشبو لگائی ہے, اے آمینہ تم نے کون سی ایسی خوشبو لگایا ہے کہ تم جس اور جاتی ہو وہ ایریا وہ علاقہ خوشبودار ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار,
सैयदा आमीना फरमाती हैं कि बाबा जान हमारे कदम तो दहलीज के बाहर भी नहीं निकलते।